السلام علیکم ناظرین، پاکستان خبر ٹی وی کے پروگرام مائنڈ گیج کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کل 2 روزہ فارمیشن کمانڈرز کی جو 84ویں میٹنگ تھی وہ اختتام پذیر ہوئی اور اس کے بعد اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہوا۔ اس میں فوج نے مختلف موضوعات پر اپنے جو خیالات ہیں، ان کی جو سوچ ہے، اس کا اظہار کیا۔ 2 باتیں بڑی اہم ہیں اس اعلامیے میں۔ فارمیشن کمانڈرز میں اور کور کمانڈرز میٹنگ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کور کمانڈرز میٹنگ میں جو کور کمانڈرز ہیں وہ بیسکلی شریک ہوتے ہیں اور کچھ پرنسپل آفیسرز جو ہیں جی ایچ کیو کے وہ شریک ہوتے ہیں۔ فارمیشن کمانڈرز ایک بڑا فورم ہے جہاں پر پاک فوج کی پوری قیادت بیٹھتی ہے۔ میجر جنرلز، لیفٹیننٹ جنرلز جو فارمیشن کمانڈرز ہیں مختلف جگہوں کے، وہ اور ایک بھرپور جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے، وہاں پر بات چیت ہوتی ہے، فوجی افسران اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں فوجی قیادت کے سامنے، اور پھر اس کے اختتام پہ 2 روز کی جو ڈیلیبریشن ہے اس کا ایک چھوٹا سا اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے، اور وہ اعلامیے میں چند سطروں میں یا چند پیراگرافز میں بہت زیادہ باتیں جو ہیں وہ کہہ دی جاتی ہیں، کم لفظوں میں زیادہ بات جو ہے وہ کر دی جاتی ہے فوج کی طرف سے۔ اب جو پیغام آیا ہے فارمیشن کمانڈرز کے اختتام پہ وہ بڑا واضح ہے۔ ایک تو پاک فوج نے یہ کہا ہے، پاک فوج کی قیادت نے، کہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، اور ملک میں ڈی سٹیبلائزیشن کی، عدم تحفظ پیدا کرنے کی، عدم استحکام پیدا کرنے کی کوئی بھی جو کوشش ہے اس کو ناکام بنایا جائے گا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا جائے گا۔ تیسرا، حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو سوشل میڈیا، یہ جو مادر پدر اظہار رائے کی آزادی کی بات کی گئی ہے، کہ اس کے حوالے سے قدغن لگانی چاہیے، اور یہ جو پراپوگنڈا ہوتا ہے زہریلا اور پراپوگنڈا ہوتا ہے بے بنیاد، اس کی روک تھام کے لیے نئے قانون کی ضرورت ہے۔ کل کے ویلاگ میں نے اپنے یہ بات کی تھی مائنڈ گیج میں کہ حکومت پیکا جو قوانین ہیں پیکا کے، اس کے اندر ایک ترمیم کرنے جا رہی ہے، اس کے اندر تبدیلیاں کرنے جا رہی ہے، اور اس قانون کو مزید سخت بنایا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو یہ سوشل میڈیا کا پراپوگنڈا ہے جو کہ بے بنیاد ہوتا ہے۔ مثلا 26 نومبر کو احتجاج ہوا، وہاں جب کلیئرنس آپریشن ہوا تو تحریک انصاف نے یہ دعویٰ کیا کہ جی 278 ہمارے کارکن جو ہیں اس میں شہید ہو گئے، پھر کہا 200 ہو گئے۔ اب بات آ گئی ہے، کل جو ہے وہ بات کی بیرسٹر گوہر نے اور سلمان اکرم راجہ جو بالترتیب چیئرمین اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا کہ 12 کارکن ہمارے جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اب 278 اور 12، کوئی بھی کارکن پاکستان کا کوئی بھی شہری جان سے جائے وہ نہایت افسوسناک ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی کی بھی جان نہیں جانی چاہیے، وہ سیاسی احتجاج ہو یا کوئی اور سرگرمیاں ہوں، ان کی جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ پاکستانی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ جو پراپوگنڈا ہے، اس طرح کا جب پراپوگنڈا کیا جاتا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، جس کی کوئی سر پیر نہیں ہوتا، تو پھر ریاکشن آتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو اظہار رائے کی آزادی کا صحیح استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کا پوری ذمہ داری کے ساتھ اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ پاک فوج کی طرف سے واضح طور پہ کہا گیا۔ ایک یہ کہا گیا کہ حکومت جو ہے وہ سخت قوانین بنائے، سوشل میڈیا پہ جو اظہار رائے کی مادر پدر آزادی ہے اس کو پابند کیا جائے، اس کے اوپر قدغن لگائی جائے اور اس کو محدود کیا جائے۔ اب جب یہ قانون بنے گا تو اس کے نتیجے میں سختی ہوگی، گرفتاریاں ہوں گی، اور جو جس طرح کے ٹویٹس لوگ کرتے ہیں، پھر جس طرح کی فیس بک پوسٹ لگتی ہیں یا میسیجز کیے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے پکڑ دکڑ ہوگی اور ایک نئے کریک ڈاؤن کا سامنا ہوگا تحریک انصاف کو۔ اگر آپ پوری یہ جو پیغام تھا یا جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز تھی اس کو اگر آپ اعلامیے کو دیکھیں تو اس سے ایک بات بہت واضح ہے۔ جو لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید کوئی برف پگھلے گی اور اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کچھ معاملات بہتر ہوں گے، تو اس اعلامیے کے بعد تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ پاک فوج کا موقف اپنی جگہ قائم ہے، بہت سخت موقف ہے تحریک انصاف کے حوالے سے، اور فوری طور پہ مذاکرات کے راستے کھلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں جو موجودہ کیفیت ہے۔ اس کے لیے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ تحریک انصاف کو اپنے رویے میں تبدیلی کرنا پڑے گی، اپنی حکمت عملی تبدیل کرنا پڑے گی، ادروائز پاک فوج کی جو قیادت ہے اس کا موقف بہت سخت ہے اور بہت ہی زیادہ واضح ہے۔ جہاں تک بات ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مجید بریگیڈ ہے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ بھرپور کارروائیاں کی جائیں گی، اور وہاں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا راستہ روکا جائے گا، اور اس کے تدارک کے لیے بھرپور
اقدامات کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کے پی کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی تفصیلی بحث کی گئی ہے، اور اس کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ صوبائی حکومت وہاں ترقیاتی کام جو کرے گی یا سماجی بہبود کے جو پروگرامز کرے گی بلوچستان میں بھی اور کے پی میں بھی، تو پاکستان کی جو فوج ہے وہ اس کی مکمل حمایت کرے گی اور اپنی تمام تر جو خدمات ہیں وہ پیش کرے گی، اور اس کی تمام ان کے مکمل عملی تعاون کیا جائے گا۔ اس کے حوالے سے کے پی کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے بھی تفصیلی جو بات چیت ہے وہ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کے اندر کی گئی۔ اب یہ جو فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کا میسج ہے، اس کے بعد اس بات کے لگتا ہی ہے، کیونکہ یہ کہا گیا ہے واضح طور پر، جس کو یہ ٹرم یوز کرتی ہے پاک فوج کی قیادت اور ان کے جو شعبہ تعلقات عامہ ہیں ISPR، وہ کہتے ہیں یہ دہشت گردی، یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے جو بے بنیاد پراپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال پاک فوج کی جو اعلامیہ ہے جو جاری ہوا ہے ISPR کی طرف سے، اس میں یہ دی گئی کہ جب آئین کا آرٹیکل ہے 245، وہ وفاقی حکومت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو جائے تو پھر پاکستانی فوج جو ہے، پاک فوج جو ہے، اس کو بلا سکتی ہے وفاقی حکومت، اور وہ ریکوزیٹ کرے گی اور اس کی درخواست دے گی آرٹیکل 245 کے تحت، اور فوج پابند ہے کہ جب وفاقی حکومت ان کو بلائے تو وہ جو ہے وہ اپنی خدمات فراہم کریں۔ اور اس کے حوالے سے کہا گیا کہ جب 24 نومبر کو ڈپلائمنٹ ہوئی اہم عمارتوں پہ، سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس اور جو اہم عمارتیں ہیں، الیکشن کمیشن، وہاں پر ڈپلائمنٹ ہوئی جب ریڈ زون کے اندر، تو اس کے اوپر بے بنیاد پراپیگنڈا کیا گیا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے پراپیگنڈا ہوا کہ شاید فوج جو ہے اس نے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ گولی چلائی، پھر بعد میں اس کی تردید ہوئی، پتہ چلا کہ انہوں نے نہیں کیا، پیراملٹری فورسز جو وہاں موجود تھیں اور پولیس، انہوں نے جو ہے وہ آپریشن کیا اور انہوں نے مظاہرین کو ڈی چوک سے جو ہے وہ پیچھے ہٹایا، اور پھر پورا آپریشن ہوا، گرفتاریاں ہوئیں جو بھی جاری ہیں۔ تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 5000 لوگ ان کے گرفتار ہوئے ہیں۔ ابھی تک آزاد ذرائع جو ہیں، انڈیپینڈنٹ ذرائع، وہ اس کی تصدیق نہیں کر رہے کہ اتنے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے۔ البتہ گرفتاریاں ضرور ہوئی ہیں، ابھی مکمل اعداد و شمار اس کے حوالے سے سامنے نہیں آئے۔ تو یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ فارمیشن کمانڈرز نے یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی کہتے ہیں اس کو، اور جو پروپیگنڈا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، اس کے اوپر بہت ہی سخت موقف اپنایا ہے، اور وفاقی حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ سخت قوانین جو ہیں وہ بنائے اور ان کو امپلیمنٹ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تنقید ہوتی ہے، کیونکہ تنقید کرنے میں اور پروپیگنڈا کرنے میں فرق ہے، جو مثبت تنقید ہے وہ ہوتی رہنی چاہیے۔ مثلا یہ کہنا کہ پاکستانی فوج کو سیاست میں عمل دخل نہیں دینا چاہیے، یہ ایک جائز مطالبہ ہے، کیونکہ جب بھی پاکستانی فوج، اس کی قیادت سیاست میں مداخلت کرتی ہے، اس کے اچھے نتائج پاکستان میں کبھی نہیں نکلے ہیں، پاکستان کی سیاست کے لیے بھی نہیں نکلے، پاکستان کی ریاست اور عوام کے لیے بھی نہیں نکلے ہیں اب تک۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جہاں آپ مثبت تنقید کر سکتے ہیں، آپ پالیسیز کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح کا پروپیگنڈا تحریک انصاف یا کچھ اور لوگ کرتے ہیں آرمی چیف کے حوالے سے، ان کی ذات کے حوالے سے، ان کی فیملی کے حوالے سے، اور جو اہم فوج کے عہدیداران ان کے حوالے سے، تو ظاہر ہے پھر ایک غم و غصہ جو ہے وہ انسٹیٹیوشن میں آتا ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف 2-4 جو اہم ترین عہدیداران ہیں پاک فوج کے، ان کی جو قیادت ہے ان کا نہیں ہے، بلکہ اب فوج کی ایک عمومی رائے بنتی جا رہی ہے کہ ہمیں خام خواہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جو چیزوں میں ہم انوالو نہیں ہوتے وہاں بھی ہمارے اوپر جو ہے ملبہ ڈال دیا جاتا ہے، ہمارا جو ہے وہ الزام ہمارے اوپر آ جاتا ہے۔ تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ بہت سخت موقف ہوتا جا رہا ہے تحریک انصاف کے حوالے سے، اور دروازے کھلتے جو ہے وہ فی الحال نظر نہیں آ رہے۔ اب حکومت کس قسم کی قانون سازی کرتی ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا، لیکن ایک بات واضح ہے کہ سخت قوانین جو ہیں وہ آنے والی۔ اسی طرح فیک نیوز کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے اعلامیے میں، کیونکہ فیک نیوز صرف سوشل میڈیا پہ نہیں چلتی، فیک نیوز مین سٹریم میڈیا میں بھی چلتی ہے۔ کبھی جو ہے وہ پاک فوج کی قیادت پہ بھی الزام لگتا تھا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کے خلاف خبریں چلواتے ہیں، وہ تردید کرتے تھے کہ ہم نہیں چلواتے، لیکن میڈیا میں ایک عمومی طور پہ ایک ویو چلتی تھی، ایک پوری لہر تھی ان کے خلاف۔ اب وہ معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، تو اب اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جو فیک نیوز ہے اس کے تدارک کے لیے بھی عملی کام کیا جائے، اور اس کے حوالے سے بھی سخت قوانین جو ہے بنائے جائیں، اور ایک بھرپور کارروائی جو ہے وہ کی جائے، کیونکہ اس کے حوالے سے جو یوٹیوبرز ہیں ان پہ الزام یہ لگتا ہے کہ وہ بے بنیاد روزانہ کی بنیاد پر ڈالرز کمانے کے لیے، وہ تحریک انصاف کے بیانیوں کو پھیلانے کے لیے وہ بے بنیاد پروپیگنڈا کرتے ہیں، ولاگز کرتے ہیں جس میں سچائی نہیں ہوتی، بے بنیاد اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے،
اس میں نام بھی سامنے آ چکے ہیں, لسٹ میں بھی ہیں کہ کون کون لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور ڈالرز کما رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں ڈالرز کما رہے ہیں مہینے کے. تو اس کی روک تھام کی بھی بات کی گئی ہے اعلامیہ میں. تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ اگر آپ ذمہ داری کے ساتھ اظہار رائے کی آزادی کا استعمال کریں, سیاسی آزادی کا, سیاسی حقوق کا استعمال کریں, تو پھر اس بات کے امکانات کم ہوتے ہیں کہ کوئی اس کے اوپر حملہ آور ہو یا قدغن لگائے. کیونکہ اگر اس کے باوجود کہ بے بنیاد پروپیگنڈا نہیں کیا جا رہا, فیک نیوز نہیں پھیلائی جا رہی, پھر بھی اگر کوئی قدغن لگاتا ہے تو پھر اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اس کا کوئی جواز نہیں ہے. تو یہ صورتحال اس طرف جا رہی ہے کہ جہاں اب حکومت مجبور ہوگی, اس کا اسٹیبلشمنٹ کا پریشر آئے گا اس کے اوپر کہ وہ انتہائی سخت قسم کے قوانین بنائے, اور پھر ان قوانین کا اطلاق ہوگا, اس کے اندر بے گناہ لوگ بھی رگڑے جائیں گے, اور پھر جس کو پکڑنا ہوگا اس کو پکڑیں گے, اندر رکھیں گے, اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد چھوڑ دیں گے کہ جی الزام ثابت نہیں ہوا. لیکن دراصل یہ جو اس وقت صورتحال بن گئی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے, اور تحریک انصاف نے جو مہارت حاصل کر لی ہے کہ وہ اپنے بیانیوں کو پھیلانے میں, جھوٹا بیانیاں بنانے میں, من گھڑت الزامات لگانے میں, بے بنیاد الزامات لگانے میں, تو اس کی وجہ سے ہم ایک ایسی صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پر قتلوں میں اضافہ ہونے کا خطرہ موجود ہے, امکان موجود ہے, اور مزید پابندیاں جو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر لگ سکتی ہیں. ہم پہلے ہی رو رہے ہیں کہ انٹرنیٹ بہت سست ہے, انٹرنیٹ کے جو پہ لوگ کام کرتے ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.